بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت و اہمیت اور اس کی تلاش۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی بہت بڑا انعام ہے اور احسان ہے اس انسانیت پر، اور اللہ کو قرآن سے ایسا تعلق اور اس کی عظمت اور اس کی برکت کا لوگوں کے سامنے اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اس سے فائدہ اٹھانے، اس کی اہمیت کو سمجھانے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ اس مہینے کو جس میں قرآن مجید نازل ہوا، پورا مہینہ عظمت کا، رحمت کا، برکتوں کا، اپنی عطا کا، مغفرت کا اور اپنی جود و عطا کا مہینہ قرار دیا۔ اور وہ رات، جس رات میں ایک رات میں آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید نازل کیا گیا، تو اس رات کو شب قدر، اور یہ جس رات نزول شروع کیا گیا قرآن مجید کا وہ بھی شب قدر تھی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ شب قدر غار ہرا میں جو پہلا وہی نازل ہوئی وہ بھی شب قدر تھی۔ تو شب قدر جو ہے وہ یعنی لیلۃ القدر قرار دیا، قدر کی رات قرار دیا اس کو، تاکہ لوگوں کو قرآن کی قدر و منزلت اس سے دل میں بیٹھ جائے اور پھر قرآن کا اعزاز بھی ہو جائے، اپنے کلام کا کلام کو۔ دنیا کی حکومتوں کا بھی قاعدہ ہے، سارے حکومتوں کا یہ بنا رکھا ہے کہ جس روز وہ منشور کو نافذ کرتے ہیں اس کو قومی ڈے بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اس رات کو قومی رات اور اس پورے مہینے کو قومی مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے شان کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو یہ جہاں یہ بھی ہوا، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان پیدا فرمائی اور آپ کے صدقے میں آپ کی ہر مراد پوری فرمائی۔ آپ کو امت سے آخری درجے میں والہانہ محبت تھی۔ آپ کوئی بھی اعزاز ملتا، کسی کو خود آپ کو کوئی اعزاز ملتا تھا تو فوراً امت یاد آتی تھی۔ یعنی اس انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز کوئی اگر تھا تو وہ معراج پر جانا تھا کسی انسانیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا اللہ اپنے نبی کو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن نے بات کہی۔ لیکن وہاں پہنچ کے جب اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم ایھا النبی، التحیات میں جو یہ مکالمہ ہم یاد کرتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، تو آپ نے کہا کہ مجھے تو سلام مل گیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فوراً آپ نے کہا کہ اللہ مجھے پر سلام ہو، لیکن میرے امتیوں پر بھی جو صالح اور نیک ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ ہر موقع پر آپ جب پہلی امتوں کے کسی اعزاز احترام کا ہوتا تو آپ کو فوراً رشک ہوتا، آپ کو غایت درجے کی امت سے محبت تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ایمان والوں کے لیے وہ بہت ہی ان کی خیر خواہی میں حریص ہیں، انہیں جو ہے بالکل بہت ہی محبوب ہے تمہاری خیر خواہی، ہمدردی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ انبیاء کا پرانا واقعات اللہ کے نبی کو پتہ لگے کہ پہلے امت کے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھی، اور 500 سال عبادت کی عابد نے، اس سے 1000 سال عبادت کی، تو اللہ کے نبی کو خیال ہوا کہ عبادت کی وجہ سے آخرت میں اجر اور بڑھے گا، درجہ بڑھے گا، تو میرے امتی تو 50-60 سال کے درمیان ہے اوسط عمر، تو وہ تو اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس پر بڑا اللہ کے نبی مغموم ہو گئے ایک دم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی، جبرائیل امین آیا، خوشخبری دی، سنو خوشخبری، یہ شب قدر کی فضیلت کی آیت نازل ہوئی، اور یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اسے اپنے کلام کو نازل کیا لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور شان بیان کرنے کے لیے آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہتر اللہ کی شان نشان بہتر ہے، صرف 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا۔ ایک تو برابر کہتے ہیں نا، برابر نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں ملائکہ والروح سے مطلب حضرت جبرائیل فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام احکام کو لے کر اپنے رب کی طرف سے، سلام یہ حتیٰ مطلع الفجر، وہ یہ بھی آیا کہ رات سلامتی والی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ سلام لے کر آتے ہیں، یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر۔ تو یہ پوری رات، اور اس کی بڑی فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ،
اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں جو بھی ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں جاگ گیا اور کھڑا ہوا اللہ کے سامنے عبادت کی تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کی توبہ کرنے والے توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ پوری رات جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ بڑی اہمیت کی بات ہے یہ قدردان کے لیے، یقیناً بڑی سیل لگ رہی ہو تو آدمی کتنے دنوں تک انتظار کرتا ہے اور اس میں کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے، قدردان لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ بمپر سیل ہے اللہ کی عطا تو فرما، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 راتوں سے افضل نہیں فرمایا، یہ سمجھ لیے 1000 مہینے کی راتوں سے افضل نہیں فرمایا، 1000 مہینوں یعنی پورے مہینوں سے افضل ہے۔ اب آج کل جو راتیں ہو رہی ہیں 9 گھنٹے کی ہو رہی ہیں، اس طرح 9 گھنٹے کی راتیں ہو رہی ہیں۔ اب 9 گھنٹے کی راتیں ہو رہی ہیں تو 24 گھنٹوں میں وہ کیا جائے تو تقریباً 1/3 3 راتوں کے برابر، 3 جو ہے وہ پورا دن رات 24 گھنٹے 3 راتوں کے برابر ہوں گے تقریباً۔ اس طرح 1000 مہینوں کی راتیں جو ہے وہ یوں سمجھیے 80,000 راتوں سے افضل ہو جائیں گے۔ 80,000 راتوں سے افضل، مہینوں سے افضل کہا، راتوں سے افضل نہیں، 30 گنا انہیں ضرب کیا جائے گا اور پھر ان کو جو ہے 3 سے اور ضرب کر دیا جائے گا تو تقریباً 80,000 راتوں سے افضل، 80,000 بیٹھتی ہیں 80,000 راتوں سے۔ اور یہ پوری رات عبادت کی ہے، جو مشہور ہے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے شب قدر دیکھی تھی، ادھر سے روشنی آئی ہے ادھر کو چلی گئی، یہ سب دیہات کوئی کہیں سے اصل نہیں ہے، اس کی دین میں کہیں یہ باتیں نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی چلی آتی ہیں اور وہ اسے سناتے رہتے ہیں، وہ آ گئی شب قدر جلدی جلدی، بھائی ہم تو استنجے میں تھے محروم رہ گیا، ہمارے یہاں بہت سے کہتے تھے ہم پخانے میں تھے پیشاب کر رہے تھے اور شب قدر دیکھی ہماری امی نے، اور یوں ہوا انہیں صبح سے مغرب سے لے کر ہی حتیٰ مطلع الفجر تک پوری رات برکت والی ہے، پوری رات 1 سیکنڈ بھی اس کا ضائع نہیں جانا چاہیے قدردان کے لیے، یہ 1 سیکنڈ بھی اس کا ضائع نہیں جانا چاہیے، شروع سے لے کر آخر تک وہ رات افضل ہے، تو اس کا 1 سیکنڈ، ہر سیکنڈ 80,000 سیکنڈوں کے برابر ہے۔ اگر واقعی ہمارا ایمان ہے اس پر، الایمان ما وقر فی القلب، ایمان ہوگا تو پھر اس کے ساتھ عمل صالح اس کا لازم و ملزوم ہے۔ اگر اس بات پر یقین ہے کہ 1 سیکنڈ 80,000 سیکنڈوں کے برابر ہے عبادت، تو کوئی مسلمان ایمانداری سے بتائے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اگر ہمارے دل میں پکا ایمان ہو اس بات پر کہ 80,000 سیکنڈ کے برابر 1 سیکنڈ ہے آج کی رات کا، تو پھر اس کو تلاش کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے، اس کی عبادت کرنے میں کوئی کوتاہی برتے گا، پھر اس میں غفلت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ پوری رات عبادت کی رات ہے۔ یہ کب ہوتی ہے اس پر بھی قربان جائیے بتا دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 40 کے قریب اقوال حدیث میں آتے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس پر ہے کہ یہ جو ہے رمضان مبارک میں ہوتی ہے، بعض علماء نے کہا ہے پورے سال میں رہتی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ صرف اکثر علماء نے کہا ہے رمضان میں ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ ایک بڑی تعداد کا یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ روایتیں ہیں کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس میں بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، بعض نے یقینی طور پر کہا 21ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن اس پر اعتدال کا قول یہی ہے کہ وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے اور ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ اس قرآن مجید میں 2 جگہ اس کا ذکر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے سورہ دخان میں اور یہاں سورہ اس میں۔ تو بعض نے کہا ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، لیکن اکثر کا یہ رائے ہے کہ یہ بھی لیلۃ القدری کے فضائل ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ تو بعض شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لیلۃ جو ہے جو پورے سال میں دائر رہتی ہے اور وہ الگ الگ بدلتی رہتی ہے، وہ اکثر رمضان میں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے جو لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہوتی ہے اور آخر کی عشرے کی طاق راتوں میں 21 23 25 اور 27 29 میں سے کسی رات میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں 21 اور 27 کی ہیں، اور سب سے آخری درجے میں سب سے زیادہ 27 کی، 21 اور 27، ویسے 21 23 25 27 29 کی راتوں میں کسی دن بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں لیکن سب سے زیادہ 27ویں شب کی جو ہے وہ ہے روایت ہے کہ اس میں کیسی عبادت کی جائے، کیا کیا جائے، اس کے لیے بھی کوئی خاص مخصوص وہ نہیں کیا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی جائے، دعا بھی مانگی جائے، نمازیں بھی پڑھی جائیں، تسبیح پڑھی جائے، استغفار بھی کیا جائے، توبہ بھی کی جائے اللہ کے سامنے،
اور ساری چیزوں کو کرے. دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے تو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہ کر لی جائیں, تو اسے جو ہے قدر کے ساتھ گزارا جائے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس کہ تمہیں جو ہے شب قدر کا صحیح وقت بتا دوں, لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کی تعین اٹھا لی گئی, اب متعین نہیں رہا. اس سے علماء نے یہ دو باتیں لکھی لی ہیں. ایک تو ایک آپس کا جھگڑا کتنی بڑی خطرناک ہے کہ ہمیشہ کے لیے خیر جو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے یقینی وہ نہیں ملی, لیکن ظاہر ہے آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. بعض علماء نے کہا کہ جس چیز کو تم اپنے لیے غلط سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں خیر ہے, اور اس میں بڑی خیر یہ بھی ہے یقین سے نہ بتانا کہ جس طرح خاص اوقات میں نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے, اس طرح خاص اوقات اور مقدس اوقات متبرک اور بابرکت اوقات ہونے کے باوجود گناہ کرے گا آدمی تو اس پر سزا اور ابتلا بھی زیادہ ہوگی. تو بعض ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا, اب رمضان میں بھی بعض لوگ گناہ کرتے ہیں حالانکہ معلوم ہے. تو اس طرح شب قدر معلوم ہو جانے کے بعد اگر گناہ کریں گے تو وہ پھر ہلاکت اور کفر اور کہاں تک اللہ کے عذاب کے حقدار ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس بہانے سے تلاش کریں گے نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بندے کو معلوم بھی نہیں ہے, پھر روزانہ محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تو اس کے عمل کے مقبول ہونے کی زیادہ امید ہے. تو ہمارے لیے اسی میں خیر ہے کہ پتہ نہ ہو جانا, لیکن اپنی بساط بھر کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے اللہ دین یہ ایسا پیارا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان, اور دل کی گہرائی سے روئے سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. اللہ آپ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی برکتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں, اور پھر اس کا جو بہتر سے بہتر طریقہ اس کا ہو سکتا تھا استعمال کرنے کا, اس سے فائدہ اٹھانے کا, وہ بھی اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں سکھا دیا. اس سے آسان اور اس سے محتاط کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. مثلا آدمی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سجدے میں مقرب ہوتا ہے, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ. اب سجدے سے قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے نفلی نمازیں, اور صرف وہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں اور جن کی عام طور پر ایک طرح سے کبھی کبھی امت پر فرض نہ ہو جائے, واجب نہ ہو جائے, ترک کر دی ہیں, لیکن جن پر اکثر مداومت کرتے تھے ان کا عادی ہو جائے, اور وہ سسٹم کچھ ایسا ہے انسانی زندگی کا کہ اسے وہ کرنے کے لگے تو وہ بالکل بہت ہی نیچرل روٹین ہے, جو آسان ترین روٹین ہے. اس کے لیے اس میں دنیاوی اعتبار سے بہت سی راحتیں ہیں. اس وقت وہ عذاب کر لے, وہ جو ہے وضو کر لے آدمی, جو وقت اوقات کے ہیں تازہ وضو کر لے, اس وقت نماز پڑھ لے, تو اس کی جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی اور اس کے نظام الاوقات کو بھی مرتب کرنے کے لیے اس میں بڑی مدد ملتی ہے. جو رکھی ہیں اشراق کی نماز کا, چاشت کی نماز, پھر اوابین کی نماز, پھر فرض نمازیں جو, اور تہجد کی نماز کا جو نظام رکھا ہے, وہ اس کی جسمانی ساخت اور اس کے نظام الاوقات اور اس کے سوشل سسٹم کو بھی بہت زیادہ بناتی ہے, اور آخرت کو تو بناتی ہیں, اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اس طرح جو روزے کا نظام بنایا ہے, اس روزے کا بھی اگر جو نفلی روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنونہ روزوں کا ہے ان کا کرے گا, تو آدمی کی جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی بہت سی بیماریوں سے, اگر ایک جوانی کے بعد آدمی ان مسنونہ معصوم 3 روزے, ایام بیس کے روزے جو 3 مہینے کے 3 روزے, اور پیر جمعرات کے روزے رکھنے کا, اور عاشورہ کے, اور یہ ذی الحجہ کے روزے اور یہ رکھنے کا وہ کرے گا, تو وہ انسان کی صحت کی فٹنس کا بھی انتظام ہو جائے گا 100%. حج عمرے کا جو طریقہ بتایا گا اس کو کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی جنرل اوورآل ایمان کا بھی ہو جائے گا, اور جسم کا بھی جنرل اوورآل ہو جائے گا, اس کا ہیلتھ کا بھی اوورآل ہو جائے گا. یعنی اس سے بہتر کوئی طریقہ انسانی سسٹم کو, انسانی روحانیت کو اور انسانی جسمانیت کو صحیح کرنے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اب میں بہت دنوں سے جب میرے ذہن میں بات آئی کہ شب قدر ایسی مبارک ہے کہ اس کا تو ایک سیکنڈ ہمارا قدر سے گزرنا چاہیے, ہونا چاہیے. اب اس کی کیسے قدر کی جائے, کیسے اس کو تلاش کیا جائے, کیسے 100% یقینی بنائے کہ ہم لوگ شب قدر میں عبادت میں رہے اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں گیا. کئی دفعہ اگر ویسا ہوگا تو بہت سوچنے کے بعد, بہت مشورے کے بعد بھی اسے اعتکاف سے بہتر آسان کوئی طریقہ نہیں بن سکتا. کہ آدمی عشرے اخیرہ میں شب قدر آئے گی تو آدمی مغرب سے پہلے سے جا کر آخر عشرے میں سنت موقدہ کفایت کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ گیا, تو اب یہ 24 گھنٹے عبادت میں ہے. شب قدر ان میں ہی آئے گی. اگر سو رہا عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ عبادت میں ہے. اور عبادت بھی کتنی بڑی عبادت, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا رات کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے, اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی 2-3 ایسی خندقیں آڑے آ جائیں گی جس کے مسافت زمین و آسمان کی. اتنا دور ہو جائے گا وہ جہنم سے, تو جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا اتنا جنت کے قریب ہو جائے گا, اللہ کے رضا کے قریب ہو جائے گا.
جائے رضا ہے جنت، اللہ کے قرب کے قریب ہو جائے گا. اتنی بڑی عبادت میں مشغول ہے وہ، سو بھی رہا ہے تو بھی کر رہا ہے، اور اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں جائے گا. اعتکاف ایسی عبادت ہے. تو شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ سنت ہے، اور یہ موقعہ کفایہ ہے اعتکاف. یعنی ہر مسجد میں اگر ایک آدمی بھی محلے کا اعتکاف کر لے تو وہ جو ہے اعتکاف وہ پورا ہو جائے گا، سب کے ذمے سے سنت جو ہے موقع سنت وہ ہو جائے گی. لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا تو سب لوگ اس کے موقع سنت کی ترک کے گناہ گار ہوں گے. اس لیے ہر مسجد میں، ابھی بھی مسجد میں وہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی تو اعتکاف کر ہی سکتا ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے، ابھی سے نظام بنائیں گے تبھی جا کر بنے گا. چونکہ اب اس مرتبہ کوئی سسٹم ایسا ہے، پہلے سے مسجد والوں کو بلا کر بات کر کے فون پر ہمیں اپنی ہر مسجدوں میں وہ کرنا چاہیے. اب ہم لوگ جو اعتکاف اجتماعی طور پر کر لیتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کر سکتے. کیسا پیارا ہے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ مومن بھی کیا شان ہے، ہر حال میں نفع میں رہتا ہے. اگر وہ جو ہے اگر وہ مصیبت پریشانی میں ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی معیت قرب حاصل کرتا ہے. اگر آپ کو خوشی اس میں ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اللہ کے یہاں درجہ حاصل کرتا ہے. اب ہم لوگ جو اعتکاف کر رہے ہیں، اگر اس لائق ہیں اعتکاف کریں گے، اعتکاف کی فضیلت حاصل کریں گے. اگر ہم اعتکاف نہیں کر سکتے کسی عذر کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے اور کسی عذر شرعی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور یہ بھی عذر شرعی ہے سرکاری، اس کے قانون کی وجہ سے ہم نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی طرف سے متعین فرماتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے وہ عبادت کر کے ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ کے جائیں. تو فرشتے تو اتنا بہتر طریقے سے اعتکاف کریں گے تو وہ اعتکاف لکھا جائے گا. دوسری ایک بات یہ اس وقت اس مرتبہ میرے درخواست یہ ہے کہ لوگ جو اعتکاف کا ثواب حاصل کرنا چاہیں وہ یہ کریں کہ خواتین میں اعتکاف کا رواج نہیں ہے. حالانکہ خواتین کے لیے بھی ثواب ہے، اور خواتین یہ جو ہے اس کے لیے جو خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف کی ضرورت نہیں، وہ گھر کے کسی کونے کو معتکف بنا کر وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں. تو خواتین کے یہاں گھروں میں خواتین میں اعتکاف کا بہت ہی کم رواج ہے، اور جو سنت ذرا رواج نہ ہو اس کا رواج دیا جائے تو 100 بار شہید کا شہادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ سنت موقعہ کفایہ ہے. گھروں میں بہت ہی کم، پورے شہروں میں خواتین اعتکاف نہیں کرتی، یہ دیکھا ہے ہم نے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ گھر کی خواتین کو اعتکاف کرائیں، اور ہم لوگ ان کی ذمہ داری کو سنبھال لیں. مرد الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے تو اسے کرنے والے کے بقدر مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 2 لوگ کرنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں. ایک نیک کام کا انتظار کرنے والا انتظار کرے گا نماز کی تو مقبول نماز کا ثواب ملے گا. اب اگر اس کا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے ان باتوں پر، اگر ایمان ہو تو تکبیر اولیٰ کے بعد آدمی جائے گا مسجد میں، جائے گا انتظار کرے گا، پہلے سے جا کے بیٹھے گا، جتنی دیر بیٹھا رہے گا مقبول. اب جیسی نماز میں پڑھوں گا ویسا ثواب ملے گا، لیکن جتنی دیر انتظار کروں گا مقبول نماز کا ثواب ملے گا. تو ہمیں مقبول ہی ساری عبادت تو وہی ہے جو قبول ہو جائے، اس کی گارنٹی لی ہے نبی نے کہ یہ مقبول نماز ہو رہی ہے جو آپ انتظار کر رہے ہیں. اور بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ نماز کی، کہ ایک ہمارے وہ شاعر وہ تھے بیچارے عجیب، اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے، ایک مکینک ہیں بہت مشہور میرٹھ کے، ان کا جو ہے وہ ہے پمپس کا ایک بہت بڑا وہ کارخانہ، ڈیزل پمپ کا، باہر سے فورن سے ہو کر کے آئے انجینئر. وہ اذان کتنے 30 سال، حضرت مولانا ارشاد صاحب دارالعلوم کے مؤلف تھے، ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے 30 سال تک شاید کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی. اور مسجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص بالکل سب سے پہلے جا کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اگر پوچھنا جانتے نہیں تو آپ انہی سے مل لیجیے، حضرت مولانا ارشاد صاحب ہی ہوں گے وہ. تو وہ بھی بہت زمانے سے اس نے اذان باہر نہیں سنی مسجد سے، وہ وہیں مسجد میں جاتے ہیں. کہنے لگے بھائی کوئی کچھ کرتا ہے، قوال گاتا ہے، راگنی گاتا ہے، تو پہلے کتنی دیر موڈ بناتا ہے کر کے وہ موڈ بناتا، تب اس کی وہ لے صحیح ہوتی ہے. ہم جا کے ایک دم کھڑے ہو جائیں اللہ سے ملنے کے لیے، پہلے سے موڈ بنائے ہم اللہ سے کیا باتیں کریں گے، کیسے راز و نیاز کریں گے اللہ سے. میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے ملنے کے لیے، مجھے کیا کس طرح سے میرے لیے اپنی کیفیت طاری کریں گے، تبھی جا کے نماز ہوگی. تو اگر انتظار کر کے، یہ بات صحیح ہے، مسجد میں جا کر بیٹھے گا اگر کوئی نماز کی نماز میں آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ کے حضور جا رہا ہے لیکن ہوتا ہے پوری نماز چلی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں پاتا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں بندے کچھ ادھر بھی، اسی کی توجہ ادھر ہوتی ہے کچھ تھوڑی سی، پھر دوبارہ وہ پھر ادھر ادھر لگ جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں بندے کچھ ادھر بھی، پھر ہو جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ فرماتے ہیں بندے کچھ ادھر بھی، ہم تیرے رب ہیں. تو ہر آدمی کو تھوڑی دیر جھٹکا ضرور لگتا ہے نماز میں
کہ میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، ذرا مجھے تو رکوع ہو گیا، یہ ہو گیا، کسی کوئی نہ کوئی نماز کی طرف آنے کا ہو جاتا ہے، ضرور ہوتا ہے. لیکن نماز سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھے، بالکل تجربہ کر لیجیے آپ اسے مشاہدے سے اور پریکٹیکل سے اپنا لیے. آپ جا کر مسجد میں نماز سے پہلے یا مسجد کی نماز کی جگہ میں جا کر بیٹھیں گے تو تھوڑی بہت دیر اللہ سے آپ کا تعلق ضرور جڑے گا، کچھ نہ کچھ اللہ کے حضور، اپنے گناہوں کی طرف ندامت ہوگی یا کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی طرف راغب ہوں گے. تو انتظار کرنے والے کو نماز کے مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے، اور جو ذریعہ بننے والا ہے اسے بھی مقبول عمل کا ثواب. اگر اس مرتبہ ہم اپنی خواتین کو اعتکاف کرا دیں اور ہم ان کے کام کو سنبھال لیں اور کچن کا کام کریں گے، اللہ کے نبی کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ گھر کے کاموں میں برابر کے شریک ہوتے. اور آپ اور ماتحتوں کے کاموں، رمضان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ نے کہا بھی جو اپنے ماتحتوں کے پر بوجھ کو بانٹے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے بوجھ کو کم کریں گے. تو یہ ماتحت ہیں گھر کی خواتین، اگر ہم ان کا بوجھ بانٹ کر خود کھانا وانا بنائیں اور افطار وغیرہ کا انتظام کریں گے اور ان کو اعتکاف میں لگائیں گے تو انشاءاللہ مقبول اعتکاف کا ثواب ہمیں ملے گا. اور اعتکاف کا ثواب ملے گا تو اعتکاف میں ہوں گے ہم جو ہے شب قدر کی، اور پھر اس کے علاوہ ہم شب قدر کی عبادت میں رات کو عبادت بھی کریں تو ہم مزید ثواب کما سکتے ہیں. ادھر سے بھی کمائی آ رہی، ادھر سے بھی اپنی دکان میں بھی اور دوسرے کی دکان میں بھی سامان رکھتے ہیں تو دونوں طرف سے بزنس ہوگا نا، ڈبل بزنس ہوگا. اس طرح ہم کر سکتے ہیں. ضرورت یہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، جب تو کرنے پر آ جائے تو اللہ نے بہت موقع دیے ہیں. تو ہمیں اسے شب قدر کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.